بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نماز پورے بدن کو متحرک رکھتی ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ کھانے کو سونگا نہ کرو۔ کھانے کو سونگنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ منہ بھر کے مت کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، کیونکہ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا مت کرو اور اندھیرے میں مت کھاؤ۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ ہی منہ سے کھانا نکال کر کھاؤ۔ ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو۔ ایڑیاں مار کے چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ ناظرین، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو، یہ ہمارے اندر شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے، اور اللہ کریم نے جو عطا کیا ہے ہمیشہ اس پر راضی رہو۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے روزانہ ادرک کا استعمال کیا کرو۔ اسٹرابری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ سویا نہ کرو۔ زیادہ نیند انسان کی یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو اور غربت میں ہمیشہ صبر کرو۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہار پیٹ ورزش انتہائی مفید ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دی جائے تو ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سفید کپڑے زیادہ پہنا کرو، کیونکہ یہ بابرکت لباس ہے اور انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے آفتیں دور رہیں گی اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینا کمر کے نچلے حصے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا جھلکنے لگے تو دودھ کے اندر چھوہارے ڈال کر پیو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ ناظرین، ہر بیماری سے شفا کے لیے یا سلام 111 بار پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ انجیر کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے۔ وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے اور بخار میں بہت فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا 1 کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ گنے کا رس دل و دماغ، معدے اور جنسی اعضاء کو تقویت دیتا ہے۔ ناظرین، شوگر اور موٹاپے میں صبح نہار میں بڑا سرخ ٹماٹر پھل کی طرح استعمال کیا جائے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کدو کھاؤ، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ ناظرین، چھوہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت با اور امساک پیدا کرتی ہے۔ سینے کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے روزانہ چند کیلے کھلایا کریں۔
सौंफ का पानी पीने से दिमाग को सुकून मिलता है और मोटापे को कम करता है। खजूर खाने से जिनसी सेहत बेहतर होती है और खून की कमी दूर होती है। नाजरीन, रोज़ाना अखरोट खाने के 5 फ़ायदे हैं। हड्डियों के लिए मुफीद है, वज़न कम करता है, हाफिज़ा कवी करता है और जिगर की सफाई करता है। बालों की मजबूती के लिए नीम का तेल इस्तेमाल करो। भुनी हुई मकई खाने से जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। नाजरीन, दिल की नालियाँ साफ़ करनी हो तो चुकंदर को दही के साथ खाएं। सूरज गरूब होने के बाद खाना खाओगे तो सेहतमंद रहोगे। अंडे की सफ़ेदी निहार मुँह खाने से 70 साल तक शुगर नहीं होगी। निहार मुँह खजूर खाया करो, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। खाने के बाद रोज़ाना 3 मरतबा लहसुन खाने से पेट साफ रहता है। नाजरीन, प्याज का इस्तेमाल खून को पतला करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। खजूर दूध में भिगोकर खा लें। इसका इस्तेमाल जिगर को ताकत देता है। जिनकी आँखों से मुसलसल पानी बहता हो उन्हें चाहिए कि रोज़ाना 21 बादाम खा लिया करें। रात को सोने से कबल पाँव के तलवों की मालिश करो, दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। खाने में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो, आपको मोटापे की बीमारी नहीं होगी। मैदे को हमेशा तंदुरुस्त रखना है तो खाने के बाद गुड़ खाया करो। नाजरीन, चॉकलेट या नमक में लिपटे हुए बादाम हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, ये सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अजवाइन पेट के दर्द में बहुत मुफीद होती है, ये तेज़ाबियत को ख़त्म करती है। बाद नमाज इशा सूरह मुल्क पढ़ने से अज़ाब कब्र से महफूज रहोगे। जब मुसलमान बंदा सदका करता है तो इसके ज़रिए वो 70 शैतानों के जबड़े तोड़ डालता है। कम खाना सेहत है, कम बोलना हिकमत है और कम सोना इबादत में दाखिल है। नाज़रीन, काली मिर्च के कुछ दाने पानी के साथ ले लेने से पेट, पसली, कंधा और टांगों में दर्द हो तो ख़त्म हो जाता है। रात को मुंह में पानी आने की शिकायत हो तो अमरूद का मुसलसल इस्तेमाल करें। अगर कोई औरत अपना वज़न कम करना चाहती है तो रोज़ाना टाइट कपड़े पहनकर वर्जिश करना शुरू कर दे, जिस्म की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। नज़र बद से बचना चाहते हो तो सूरह यूसुफ की तिलावत करते रहा करें। अनार का जूस पीने से पेट की इजाफी चर्बी सिकुड़ने लग जाती है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद है। नाजरीन, अगर बच्चा ख्वाब में डरता हो तो आयतल कुर्सी शरीफ पढ़कर दम किया करें। 2 अदद साबुत काली मिर्च जो गरम मसाले में मौजूद होती हैं, इसको पानी के साथ ले लें। जिस्म में जहाँ भी दर्द होगा ख़त्म हो जाएगा। जिन औरतों के बाल ज़्यादा झड़ते हों वो बटेर की यखनी बनाकर पी लें तो बाल झड़ना रुक जाएंगे। बंद गोभी खाओ, इससे पेट की चर्बी नहीं बढ़ेगी। नाजरीन, गाय के दूध की खीर बनाकर खाने से चेहरे पर कभी झुर्रियाँ नहीं आएंगी। गन्ने का रस रोज़ाना पी लिया करो, इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत रहेंगी। मिट्टी के गिलास में पानी पीने से मोटापा ख़त्म होता है। काले अंगूर खाने से आपका रंग खूबसूरत और दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। रोज़ाना 2 केले खाने से आपकी मर्दाना ताकत कायम रहेगी। जौ की रोटी खाने से पेट नहीं निकलेगा। नाजरीन, खून साफ़ करने के लिए
نیم کے تازہ پتے لے کر ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ روزانہ پیتے رہیں تو چند دن میں ہی خون صاف اور تازہ ہو جائے گا۔ جن بچوں کے بدن پر ہلکے ہلکے دانے ہوں وہ شہد میں سرما شامل کر کے ان کے جسم اور چہرے پر مساج کریں تو دانے ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ گاجر کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک انار کھانے سے آپ کے معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ روزانہ ایک سیب کھا لینے سے اندرونی بہت ساری بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ موٹی خواتین سرخ شلجم کا استعمال کریں، وہ دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ ناظرین، زیتون کے تیل سے کانوں کی مالش کرنے سے سماعت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اگر آپ بدن میں کمزوری محسوس کرتے ہیں یا بدن پر بڑھاپا محسوس کرتے ہیں تو دودھ میں بھنے ہوئے چنے ڈال کر کھا لو، آپ کے جسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ آٹا گوندھ کر آٹے پر لیموں نچوڑ دینے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی شامل کر کے کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گرم روٹی کے ساتھ مچھلی کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے۔ ناظرین، کوے کا جوٹھا کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ عقاب کا جوٹھا کھانے سے دلیری آ جاتی ہے۔ اگر ملیریا ہو جائے تو اجوائن شہد میں ڈال کر چاٹنے سے ملیریا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ٹینڈے کو گوشت کے ساتھ ملا کر کھایا کرو کیونکہ یہ گوشت کے مضر اثرات کو بڑی حد تک کم کر دیتے ہیں۔ روزانہ دہی کا ایک پیالہ کھانے سے آپ کی جلد جوان رہے گی۔ ناظرین، انڈے کی زردی تر و تازگی پیدا کرتی ہے۔ ہلتے ہوئے دانت پر ادرک کا رس لگا دو، ہلتا ہوا دانت دوبارہ سے مضبوط ہو جائے گا۔ سفید آٹا استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ چکی کا آٹا استعمال کریں، اس سے آپ کو پیٹ کے مسائل نہیں دیکھنے پڑیں گے۔ چینی کے بغیر دودھ جلیبی استعمال کرنے سے بدن طاقتور ہو جائے گا اور اس سے پٹھوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ صبح نہار میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ اگر زیادہ دیر تک زندہ رہنا ہے تو گرم غذائیں کم کھائیں اور ٹھنڈی غذائیں زیادہ استعمال کریں۔ گیس کو خارج کر دینے سے دماغ کی رگیں کبھی نہیں پھٹیں گی۔ سوتے وقت پودینے کے پتے چبا لینے سے رات کو برے خواب نہیں آتے۔ کیا صبح اٹھتے وقت آپ کا جسم بے جان سا ہوتا ہے؟ آپ اپنی نیند کو بہتر کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں، ورزش کے لیے وقت نکالیں۔ ناظرین، کھانے میں پسی ہوئی ادرک استعمال کرنے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ روٹی کھانے سے قبل ایک لیموں کا قطرہ چکھنے سے روٹی فوری ہضم ہو جاتی ہے۔ گھر کے کام ورزش نہیں ہے بلکہ صرف تھکن ہے۔ ورزش کرنے سے انسان کے پٹھے کھلتے ہیں اور نیند اچھی آتی ہے۔ ناظرین، محبت میں رہنا انسان کی بھوک کو کم کرتا ہے۔ 10 دانے کشمش کے ایک گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح نہار منہ استعمال کریں۔ 1 مہینہ استعمال کریں، بہت ہی فائدہ دیں گے۔ کچی گوبھی کے پتے چبانے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں استعمال کرنے سے معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ خشک خوبانی قبض دور کرتی ہے، ہاضمے کے نظام کو بہتر کرتی ہے، ہڈیوں جوڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔
ناظرین، نہانے سے قبل ناف میں تیل لگانے سے جسمانی بیماریاں دور رہتی ہیں اور خارش کا پرابلم نہیں ہوتا۔ نہانے کے فوراً بعد آنکھوں میں سرما ہرگز مت لگاؤ، ورنہ اس سے آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو سکتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے اس کو چاہیے کہ غصہ بہت کم کرے، کیونکہ غصہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار کر دیتا ہے، جو کہ بڑھاپے کا باعث بنتا ہے۔ زور لگا کر پاخانہ کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کا مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کلونجی میں سرکہ شامل کر کے کھانے سے بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ عجوا کھجور کے استعمال سے پیٹ اور جگر کے کینسر جیسے امراض سے بچے رہیں گے۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد ان کے پانی سے سر دھو لیا جائے تو بال چمک جائیں گے، اور اگر اس کو چہرے پر لگا لیا جائے تو چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ ناظرین، بینگن کا سالن استعمال کرنے سے انسان کا دل بہت ہی تندرست اور طاقتور رہتا ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ دودھ میں شکر شامل کر کے پینے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ تھکی ہوئی عورتیں آدھا انچ دار چینی کا ٹکڑا، ادرک 1 چنے کے برابر اور 2 لونگ ابلتے ہوئے 1 کپ پانی کے اندر ڈال کر کچھ دیر پکائیں اور پھر استعمال کر لیں۔ ہر قسم کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ روزانہ دوپہر کے وقت 2 امرود کھانے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ کوئلے سے دانت صاف کرنے سے دانتوں کی جڑوں میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، املی اور گڑ ملا کر اس کا شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے جسم کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دہی میں 1 چمچ شہد شامل کر کے چہرے پر لگانے سے جلد صاف اور نکھر جاتی ہے۔ روزہ کھولنے کے فوراً بعد زیادہ پانی استعمال کرنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے اور ہیضے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے گنج پن دور کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ غصے کو کھانے سے بندہ گرم اور پینے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چھوٹے قد والے لوگ اگر صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹک لیا کریں تو قد لمبا ہوتا جائے گا۔ آنکھوں کی سوجن ہو تو آنکھوں میں عرق گلاب کے چھینٹے ماریں اور عرق گلاب میں شہد کی بہت معمولی سی مقدار ڈال کر آنکھوں میں سلائی کی مدد سے لگاؤ، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ سر کے درد کی شکایت ہو تو گائے کا دودھ استعمال کیا کرو۔ آنکھوں اور چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ ناظرین، مولی کا رس پینے سے گردے اور پتے وغیرہ کی ہر قسم کی پتھری بننا بند ہو جاتی